السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ کام تیز ہو گیا ہے، عمران خان کو نااہلی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ادھر عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پھر ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ایک دن واپس لیا، دوسرے دن دائر کر دیا، مگر ہومیوپیتھک سا ریفرنس۔ کیوں ہومیوپیتھک سا ریفرنس دائر کیا گیا ہے؟ اور معاملہ گل ود گئی ہے۔ وہ مختارہ نے کہا تھا نا، اپنا چند نے کہا تھا اپنے مختارے کو کہ مختارہ گل ود گئی ہے، تو بات بڑھ گئی ہوئی ہے۔ اب عمران خان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی بتاؤ چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا؟ اگر آپ نے نہیں لگایا تھا تو وہ کون تھا جس نے چیف الیکشن کمشنر لگایا؟ اور معاملہ ہے اربوں روپے کی کرپشن کے اسکینڈل میں ملوث شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مشیر لگانے کا۔ گو کہ وہ شخص جن کو مشیر لگایا وزیر اعلیٰ نے، وہ ہائی کورٹ سے بری ہو گئے۔ ہائی کورٹ میں نیب یا احتساب کا ادارہ ان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہوا، مگر کیونکہ عمران خان صاحب کا جو اپنا سیاسی فلسفہ ہے اس کے مطابق جس شخص پر الزام لگتا ہے وہ ملزم ہے، لہٰذا جو ملزم ہے اور اربوں روپے کی کرپشن میں اگر وہ وزیر اعلیٰ کا مشیر لگ جائے، اور وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا، تو آغاز وہیں سے کر لیتے ہیں۔ ایاز نیازی صاحب کا معاملہ ہے، NICL اسکینڈل آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی بڑا اسکینڈل تھا، اور یہ وہ اسکینڈل تھا جو اسکینڈل عمران خان صاحب کو سونے نہیں دیتا تھا راتوں کو، کیونکہ جب عمران خان صاحب نے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ دوستی کی تھی تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسی مسلم لیگ قائد اعظم کے پنجاب کے صدر جو آج وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو انہوں نے کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اور جس بنیاد پر ان پر یہ الزام لگا رہے تھے عمران خان صاحب، وہ بنیاد تھی ان کی کرپشن کی۔ اور کرپشن کا اس دور میں جب عمران خان صاحب یہ الزام عائد کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل جو پاکستان میں سمجھا جاتا تھا اور جس کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا، اور عمران خان صاحب کے پسندیدہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے سو موٹو نوٹسز پر وہ معاملات چل رہے ہوتے تھے، وہ تھا NICL کا اسکینڈل۔ تو NICL کے اسکینڈل میں مونس الہی صاحب ملوث تھے۔ عمران خان صاحب نے مونس الہی صاحب کو اسی اسکینڈل کی وجہ سے وزیر بنانے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، بلکہ اس دن پریس کانفرنس کر دی چودھری شجاعت حسین نے، اور بعد میں پھر چودھری صالح حسین کا وہ اپنا پورا کا پورا قصہ داستان جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے اپنے 2 آرٹیکلز کی شکل میں۔ تو اس میں یہ تھا کہ مونس الہی، جب پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، اپنا طارق بشیر چیمہ، یہ گئے عمران خان کے پاس کہ جی وعدے کے مطابق آپ نے ہمیں 2 وزارتیں دینی ہیں، تو ایک وزیر ہمارے طارق بشیر چیمہ صاحب ہے، تو دوسرے ہمارے ہوں گے مونس الہی صاحب، تو مونس الہی کو آپ وزیر بنائیں۔ تو انہوں نے کہا جی مونس الہی کو میں نہیں بناؤں گا وزیر، بلکہ وہ مٹھیاں یوں بند کر کے نا غصے میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مونس الہی پر کرپشن کے الزامات ہیں، میں ان کو وزیر نہیں بناؤں گا۔ تو شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جی آپ ثبوت دے دیں، ہم نہیں کہتے آپ سے ضد نہیں کرتے، آپ ثبوت دے دیں یا کم از کم مقدمہ نمبر بتا دیں۔ تو بہرحال تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ چودھری صالح کو بنا لیتا ہوں اور مونس الہی کو نہیں بناؤں گا وزیر۔ تو یہ اس اسکینڈل کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں یہ کہتے تھے کہ جی میں کیونکہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں لہٰذا ان کو نہیں وزیر بنایا جائے گا۔ اب یہ جو معاملہ تھا کرپشن کا، سزا NICL کا، اس میں زمینیں خرید کر NICL نیشنل کارپوریشن جو تھی اس میں ان کو نقصان پہنچانا، اربوں روپے کے کرپشن سے اسکینڈلز تھے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے میرا خیال ہے انرتھ کیے تھے۔ تو آج بھی جب یہ خبر رؤف کلاسرا صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ جی جو یہ NICL کے جو مرکزی ملزم تھے یا ملوث لوگ تھے، 3 لوگ تھے، اس میں ایک تھے اپنا مونس الہی صاحب، دوسرے محسن وڑائچ اور ایاز نیازی۔ 1.5 ارب روپے کا یہ جو اسکینڈل تھا، اور اس کے مرکزی کردار انہوں نے بتایا کہ یہ تھے، اور مونس الہی کے ابا حضور پرویز الہی نے اسی ایاز نیازی کو اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ امید ہے تینوں دوست اپنی قابلیت کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اب خیر اسکینڈل میں نہیں جاتے، لیکن جو ہوا یہ تھا، اس کا ڈراپ سین جو ہوا تھا کہ 2018 دسمبر میں احتساب عدالت نے، اس میں مخدوم امین فہیم مرحوم جو ہے اس میں ان کا بھی اس میں نام تھا۔ پھر بہرحال تو یہ جو سزا ہوئی ایاز نیازی صاحب کو 2018 میں دسمبر میں، عمران خان صاحب کی حکومت تبھی نئی نویلی حکومت تھی، ان کو سزا ہو گئی، اور پھر جنوری 2020 میں احتساب
اپنا سندھ ہائی کورٹ نے وہ سزا جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی نیب جو ہے احتساب بیورو اپنا مقدمہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے جاتے ہیں، اگر یہ اسکینڈل ٹھیک تھا اور پھر دور تھا عمران خان صاحب کا جب سزا معاف ہوئی ہے، سزا ختم ہوئی ہے، معاف نہیں ختم ہوئی عدالت سے، تو اس وقت عمران خان صاحب کو ایک ووٹ کی ضرورت تھی۔ 2 سال عمران خان صاحب کی حکومت کو، یعنی 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا تھا، تو تیسرے سال میں حکومت جانے والی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب کے معاملات چودھری برادران کے ساتھ خراب ہو چکے ہوئے تھے، اور چودھری برادران کا زور تھا کہ مونس الہی کو وزیر بنائیں۔ اس وقت آہستہ آہستہ چودھری برادران اپنے مقدمات اور اپنے سنگی ساتھیوں کے مقدمات جو ہے وہ ختم کرانے کی پوزیشن میں تھے۔ آخر میں جو لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو EVM کا اور الیکشن اصلاحات کے قوانین تھے، اور آخری بجٹ جو عمران خان صاحب نے پیش کیا تھا 2021-22 کا، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اپنا ووٹوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اب تو اعتراف کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کہ جی میں نے جو ہے وہ ایجنسیوں کو میں نے کہا تھا کہ جی یہ تو بلیک میل کرتے تھے اتحادی مجھے، اور ہر موقع پہ بلیک میل کرتے تھے، اور بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی مجھے ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ MNAs کو لے کر آئے۔ تو اس وقت تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جی ووٹ چاہیے، یہ مقدمات نیب کے ذریعے ختم کروا دیتے۔ جو آخری مقدمات تھے جو 20-22 سال پرانے، وہ جو ختم کیے گئے ابھی پچھلے بجٹ یعنی 21-22 کے بجٹ سے پہلے اور الیکشن اصلاحات سے پہلے قسطوار جو ختم ہوئے، اس میں نیب نے جا کر کہا تھا کہ جی ہم یہ مقدمات لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے مقدمات ہو گئے تھے ختم۔ تو اس طرح ہوا تھا، اور اسی طرح یہ جو جنوری 2020 میں بھی عمران خان کی حکومت تھی، اور عمران خان صاحب کو مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹ پیارے تھے، تو لہٰذا وہ معاملہ جو ہے نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ والا وہ ہو گیا تھا ختم، اور پھر اب وہی کردار دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ مونس الہی صاحب پنجاب کے، ظاہر ہے باجی تو اب اس طرح متحرک نہیں ہوں گے جس طرح مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اب عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے دوبارہ، تو وہ مونس الہی صاحب بھی آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے پھر محسن وڑائچ صاحب بھی آ جائیں گے، رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں، پھر وہیں سے یہ 3 دوست جو ہیں وہ اپنے کمائی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ بات رؤف کلاسرا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال اب اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا، ایک ہی تقرری انہوں نے کی تھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر، یعنی اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نے مل کر ایک ہی تقرری کی تھی چیف الیکشن کمشنر کی۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین نیب کا معاملہ تھا، چیئرمین نیب کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہا میں نے ان سے مذاکرات بات چیت نہیں کرنی، میں ان چوروں کے ساتھ مل کر نہیں اپنا چیئرمین نیب لگاؤں گا، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا کہ جی جس شخص کے پاس نیب کے مقدمات ہیں، جس شخص کے نیب کے پاس مقدمات ہیں، اسی نیب کے چیئرمین کو لگانے کے لیے میں اس شخص سے یعنی ملزم سے کیسے مشاورت کر سکتا ہوں۔ اس معاملے کو نئی قانون سازی کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کی گئی، آرڈیننس بھی لایا گیا، صدارتی آرڈیننس کہ جی جب تک نیا چیئرمین نیب نہیں آئے گا تب تک جاوید اقبال صاحب کنٹینیو کریں گے، اور جاوید اقبال صاحب نے ماشاءاللہ کنٹینیو کیا، اور آج کل جاوید اقبال صاحب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی کیسے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے اگر جرم کیے ہیں بلکہ جرائم کیے ہیں، آپ نے بھی اخلاقی جرائم، وہ کرپشن اور رشوت تو خیر چھوٹی چیز ہوتی ہے، آپ نے ابیوز کیا ہے اپنی کرسی کو، اختیار کو، آپ نے ہیرسمنٹ کی ہے، تو بہرحال وہ والے جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب ان کی جب ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو ان کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے، اور شہباز شریف سے اپنا مشاورت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے ایک ہی جو آفس پر چیف الیکشن کمشنر کے آفس پر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے ساتھ ان کا تعیناتی کی تھی۔ تو اب اور پھر اس کا لیا تھا بھائی، وہ کریڈٹ لیا تھا کہ جی ہم نے بڑا ایماندار اور دیانتدار شخص کو بنا لیا ہے اپنا چیئرمین، اپنا چیف الیکشن کمشنر، اور اس کے بعد جب یہ آ گئے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اب فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کی ہیئرنگ ہو، ڈے ٹو ڈے ہو، اور اس کا کٹی کٹا نکل جائے تاکہ دنیا دیکھے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، اور جب دنیا نے دیکھا تو پھر عمران خان صاحب چیخنا شروع ہو گئے۔ اب سب کہانی یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے بعد میں یو ٹرن یہ لیا، پہلے بند کمروں میں ہمارے کچھ دوست بھی عمران خان صاحب کی بند کمروں کی میٹنگز میں جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو ان سے جب گپ شپ ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں،
پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا باتیں کی ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری وزیر اعظم کی اور اختیار کوئی اور استعمال کرے. تو بھائی پاکستان کی تاریخ کا رونا ہی یہی ہے پورا. آپ کو بھی یہی سمجھایا جاتا رہا کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں آئیں. آپ کہتے تھے چور بیٹھے ہوئے, ڈاکو بیٹھے ہوئے, میں ان کے سامنے نہیں آؤں گا, میں ان کے سامنے آ کر بات نہیں کروں گا, یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے تھے. آپ کو یہی سمجھاتے رہے خان صاحب پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کرو, خیر نکلے گی, آپ کا ٹائم بھی نکل جائے گا, آپ اچھی حکمرانی بھی کر جائیں گے, پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی, آپ دوسری تیسری ٹرم بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جب پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے تو پارلیمنٹ آپ کو مضبوط کرے گی. سیدھا اصول ہے. ادروائز آپ اگر کہیں ادھر ادھر کریں گے. کہا جاتا تھا کہ جی ایک صاحب بیٹھے ہوئے بٹھائے گئے تھے, کوئی کرنل تھے, پتہ نہیں کیا نام لیا جاتا تھا, کہ جی وہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جی میں نے بجٹ پاس نہیں کروا پاتا ہوتا تھا, میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ مجھے MNAs پورے کر کے دو. تو وہ اب بات ٹھیک ثابت ہوئی کہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ایک صاحب بٹھائے گئے اور وہ بیٹھ کر فون کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. عمران خان صاحب نے خود جب اختیار دے دیا تھا ادھر تو پھر ظاہر یہی ہونا تھا. تو اب عمران خان صاحب نے یوٹرن لیا. پہلے کریڈٹ لیتے تھے کہ جی میں نے سکندر سلطان راجہ صاحب ایک نیوٹرل آدمی ہیں, ان کو میں لے کر آیا ہوں اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر. تو اب عمران خان صاحب نے پھر بند کمروں میں باتیں کی. بند کمروں کے بعد اب انٹرویوز دے کر باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ظاہر انٹرویو جس طرح ہوا تھا وہ یہی بات کرنے کے لیے تھا کہ جی سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ تو مجھے نیوٹرل نے دیے تھے. جب میری اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہمارے اپنے امپائرس انہوں نے بھی دیے, میں نے بھی دیے, اور معاملہ ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا, تو پھر نیوٹرلس نے کہا دیکھیں جی اس طرح تو ملک نہیں چلے گا, ایک نام ہمارے پاس ہے, آپ کو بھی وہ پسند ہوگا, آپ بھی اس کو قبول کر لیں گے اور اپوزیشن والے بھی قبول کر لیں گے, تو ان کو دیکھ لیجئے. جب میرے پاس نام آیا اور میں نے جب دوستوں سے مشاورت کی تو شور اٹھا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کا آدمی ہے. تو پھر میں نے نیوٹرلس کو کہا تو نیوٹرلس نے کہا نہیں یہ نیوٹرل ہے. تو اب وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا جب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا, دعویٰ کیا کہ جی یہ نام ان کو نیوٹرلس نے دیا, تو پھر اب عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے ثابت کرنے کا بار آ گیا ہوا ہے, بوجھ آ گیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی آپ بتائیں کہ کس نیوٹرل نے کہا تھا. اب یہ مطالبہ کہیں اور سے نہیں آ رہا, یہ مطالبہ حکومتی صفوں سے آ رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ کس نیوٹرل نے یہ نام دیا تھا. نیوٹرل مطلب اگر عمران خان صاحب کی اس کو نیوٹرل ہونے والے جو نیوٹرل کی تشریح کریں تو عمران خان صاحب نیوٹرل آرمی چیف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب نیوٹرل کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ادھر DGISI کی طرف, فوج کی طرف, سیدھا. اور کوئی مطلب باقیوں کو تو عمران خان صاحب دیکھیں نا عدالتوں کے اوپر اسی طرح چڑھ دوڑتے ہیں. رات کو آدھی رات کو کیوں کھولا اپنا عدالت کا دروازہ. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب نے چڑھائی کی ہوئی ہے, جس طرح گالم گلوچ ان کے خلاف کر رہے ہیں, اب ان کے نرگے میں آ چکے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے, اور قانونی نرگے میں آئے ہیں بیسیکلی, کسی شخص کے نہیں, قانون کے پکڑ میں عمران خان صاحب آ چکے ہوئے. تو خیر, تو وہ نیوٹرل کا مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ فوجی حکام. تو اب عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی بتائیں کس نیوٹرل نے آپ کو نام دیا تھا. یہ مطالبہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے, حکمران جماعت کی طرف سے آ رہا ہے. سندھ کے وزیر ہیں سعید غنی صاحب, انہوں نے مطالبہ کیا ہے, پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ جی بتائیں کس نیوٹرل نے آپ کو کہا. اور مطالبہ بالکل جائز ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اتنے بڑے آئینی عہدے پر آپ نے ایک شخص رکھا, ایک غیر جمہوری یا نہیں کہتے, ایک غیر منتخب ادارے کے کہنے پر, اس کے کسی افسر کے کہنے پر. آپ پرائم منسٹر تھے, آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر معاملات آگے بڑھا سکتے تھے, آپ نے نہیں بڑھائے. پھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو فوجیوں نے ایک نام دیا تھا اور آپ نے اس نام کو اس شخص کو لگا دیا چیف الیکشن کمشنر, اور آج آپ اس شخص کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں گلی. تو آپ کو تو پھر بتانا ہوگا نا کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ کھلواڑ کس نے کیا. آپ کو بتایا گیا, آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کے گھر کے آدمی ہیں, وہ تو سعید مہدی جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری رہے وہ تو ان کے داماد ہیں. وہ تو فواد حسن فواد جو نواز شریف صاحب کے دوسرے پرنسپل سیکریٹری ان کے بیچ فیلو تھے. تو وہ سکندر سلطان راجہ جب آپ کو سارا بتایا گیا کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ نے اس کے باوجود اگر کسی کے کہنے پر ان کو لگایا, اور آج کو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے پیچھے مسلم لیگ نون کے کہنے پر ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو نام تو بتانا ہوگا بھائی.
نام تو بتانا ہوگا کہ کس نے دیا تھا، ورنہ پھر یہ ایویں ہی ہے، پھر عمران خان صاحب آپ بس کیونکہ اب وہ آپ کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو جو شخص 1 سال پہلے تک ہیرے تھے وہ اب ولن ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر لوگ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ ویسے تو اب لوگوں نے آپ کا اصل چہرہ دیکھنا شروع کر دیا ہوا خان صاحب، آپ غلام نہیں ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا ہم کوئی غلام ہے، تو اگر آپ غلام نہیں ہیں تو پھر امریکی سفیر آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی نوازشات کیسے کرتے پھر رہے ہیں بھائی؟ ہسپتال تک وہ بنا کر دے رہے ہیں آپ کو وہاں پر۔ آپ اگر غلام نہیں ہیں تو پھر وہ ٹھکرا دیں۔ تو پھر اب آہستہ آہستہ لوگ آپ کی باتوں میں جو آئے تھے نا، وہ بھی اب آہستہ 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 وہ بھی نیوٹرل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو کہنے کی باتیں اور ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو پھر لوگ آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو خیر ایک تو یہ معاملہ کہ جب سوال ہو رہا ہے کہ جی وہ نیوٹرل کون تھے، دوسرا معاملہ جو میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ قانون کی پکڑ میں، قانون کی جکڑ میں آ رہے ہیں۔ اب حضور ممنوعہ فنڈنگ کیس، عرف عام فورن یا بدنام زمانہ فورن فنڈنگ کیس، قانونی نام اس کا ممنوعہ فنڈنگ کیس، اس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا، ثابت ہو گیا کہ جی انہوں نے اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے ایک پراپر عدالت لگائی، ہیئرنگ اسکروٹنی ہوئی، اس کے بعد سماعت ہوئی، سماعتوں میں پی ٹی آئی کو 8 سال تک مسلسل موقع دیا جاتا رہا کہ اپنی بے گناہی ثابت کریں، نہیں کر سکے، فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جی انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں، انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ، ناجائز فنڈنگ کی ہے، فورن والا نام نکال دیا انہوں نے، لیکن کہا کہ باہر سے ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے، تو فورن عرف ممنوعہ جو بھی فنڈنگ کیس میں ان کے ایک شوکاز نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا، تو وہ شوکاز نوٹس جس میں تھا کہ جی آپ کے فنڈ ضبط کیوں نہ کر دیے جائیں، تو وہ والا جو معاملہ، اس پر شوکاز نوٹس عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے، 23 اگست کو ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فیصل ووڈا کی نااہلی آپ کو یاد ہوگی، فیصل ووڈا صاحب کو مس ڈکلیریشن کی وجہ سے، اپنی دوہری شہریت چھپانے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے تاحیات نااہل کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ تو دوسرا پی ڈی ایم کے محسن شاہ نواز رانجھا، مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، انہوں نے بطور پی ڈی ایم الیکشن کمیشن میں ان کے عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس دائر کیا، اس پر بھی عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے 18 اگست کو عمران خان صاحب کی طلبی ہے، اور اس میں توشہ خانہ کا معاملہ ہے، اور توشہ خانہ کے معاملے پر ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی عمران خان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کر رکھا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب اسی لیے اب ان کا پورا فوکس سکندر سلطان راجہ ہے۔ پہلے کیا تھا؟ حکومت گراؤں گا، انتخابات لوں گا، اب سکندر سلطان راجہ، کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس عمران خان کے خلاف اتنے ثبوت آ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب قانونی طور پر نہیں بچتے۔ سیاسی طور پر ہماری خواہش یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو اس طرح نااہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے راستہ بنانے کے لیے نواز شریف کو اسی طرح نااہل کیا گیا تھا، تو 62 صادق اور امین والا معاملہ کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، تو وہی راستہ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے خود اپنے لیے جو راستہ بنوایا تھا وہی عمران خان صاحب کے لیے کھڑکی بن گیا ہوا ہے، وہی عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کو سیاست سے نکال باہر پھینکنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ تو مطلب نواز شریف صاحب کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے بعد فیصل ووڈا صاحب، اگر وہ نااہل کر دیے گئے تو پھر عمران خان صاحب کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے بھائی، پھر وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے دستخط کیے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے دستخط کس چیز پر کر رہا ہوں۔ تو جب وہ اعتراف کر رہے ہیں تو پھر نااہلی تو بنتی ہے۔ اسی معاملے پر الیکشن کمیشن نے ایک تو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، دوسرا توشہ خانہ کا معاملہ ہے، ہاں میں نے تحفے بیچے، وہ چھپائے تھے، تو اس پر بھی ان کے خلاف ریفرنس دیا ہوا ہے نااہلی کا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب اب اس طرح سیاسی تحریک چلانے کے بجائے اب اپنے آپ کو بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا مخالفین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔